ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل السهل اذا ما شئت۔ ویلکم ٹو دا سیریز۔ ہم اب شروع کرتے ہیں اپنا ڈے نمبر 6۔ ہم نے ابھی تک 24 کچھ سیکھا، پڑھا، سمجھا۔ اس کو سمجھ کے یہ تو آ سکتا ہے کہ اچھا میری زندگی میں فیلئر آ گئے ہیں، اگر میری زندگی میں ہار ہو چکی ہے، کیا کبھی کور نہیں ہوگی؟ کیا وہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے؟ کیا وہ خوشیاں و راحتیں جو مجھے ملی تھیں واپس نہیں آ سکتی؟ جب یہ چیز دل میں آتی ہے نا تو انسان اچھا بھلا آگے جاتے جاتے رک جاتا ہے، پھر سے ان باتوں کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، پھر سے ان سوچوں کو اپنے دماغ میں دہرانے لگ جاتا ہے، پھر سے بڑھائے قدم، ایک اسٹیپ لیے، سب کچھ آگے چل رہا تھا، پھر سے ری بیک شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن آج ایک خوشخبری دیں گے آپ کو۔ خوشخبری یہ ہے کہ لا تحزن، غم نہ کیجیے، ان اللہ معنا، اللہ ساتھ ہے۔ اللہ کبھی بھی آپ کی چیزیں لے کر آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ آج اگر کوئی نقصان ہوا، کوئی نعمت چلی گئی، کوئی وسائل نہیں رہے، کوئی دنیا نے چلا گیا، ہمارا کوئی غریب، اللہ نے اس کے بعد کچھ بہت بڑا دینا ہے۔ اب جو سفر ہے وہ نعمت ملنے کے دورانیہ میں اور اس نعمت کے چھننے کے بعد کا وہ سفر خاص طور پر ہماری اپنی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اس وقت میں تہجد شروع کر لیتے ہیں، ان کی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور قربت پیدا ہو جاتی ہے۔ تب وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماضی کے اندر جو ہو چکا ہے اس سے نکل کر فیوچر میں جو ہو سکتا ہے اس پر فوکس کیا جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 138 to 137 to 140 آئیے دیکھتے ہیں، پھر ان میں سے پہلے لیسنز لیتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ حقیقت اس سے پہلے بھی گزر چکے، اور دیکھو، فانظر، دیکھو اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا کیا۔ 51 ٹپ اس کے اندر لے لیجیے گا، آیت نمبر 137۔ اوکے، 51 ٹپ یہ ہے کہ عبرت لینا سیکھیں۔ یاد رکھیں، ہمیں بعض اوقات سے ہم کاؤنسلنگ لینے جب جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی ٹپس دیتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، کہ فلاں کیس میں بھی ایسے ہوا تھا، لیکن ہم کو سمجھتے ہیں ہم بہت یونیک ہیں، ہمارا دکھ بہت یونیک ہے، اسے کیا پتہ، نہیں، بڑوں کے تجربے کو سیکھیں۔ آپ سے نہیں سمجھا جا رہا، آپ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ کچھ عرصے مل جائیں گے۔ لیکن ایک کنسلٹنٹ کے پاس جب جائیں گے، آپ ایک ایشو ہے تو آپ بعض کسی بڑے ایسے سے جو اس کی کا تجربہ رکھتا ہو زندگی کا، آپ اس سے اپنا غم شیئر کرتے ہیں، اور وہ آپ کو ایموشنلی ٹیکل کرنے کے بجائے آپ کو جب موو آن کرنے کہتا ہے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، یہ موو آن کیوں کہہ رہا ہے؟ اس سے مجھے تسلیاں دینی چاہیے کہ بہت بڑا تمہارا غم ہے۔ اسے دیکھیں نا، حضرت عائشہ پہ الزام لگا، ان کی ماں نے انہیں جو ورڈ کہے نا کہ بیٹا حاسدین کے ساتھ تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، اتنے بڑے مقام اتنے بڑے حاسدین۔ تو اپنے آپ دیکھیں، ہمیشہ عبرت لیں۔ جو لوگ اپنے حادثات اور واقعات سے لیسن نہیں لیتے، جو اپنی گزری ہوئی چیزوں سے لیسن نہیں لیتے، وہ دوبارہ وہی غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ کا مال کا نقصان ہوا، آپ دیکھیں کہ اچھا میرا مال کا نقصان ہوا ہے، اچھا میری کیا چیز کی وجہ سے ہوا؟ آپ دیکھیں گے آپ کی خواہشات بڑھ گئی تھیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، میں نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ دوبارہ آپ کو موقع ضرور دیں گے، تب آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم بعض اوقات آگے جا کے یہ نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے، ہم وہی غلطیاں ریپیٹلی کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے 38، یہ بیان لوگوں کے لیے خدا ہدایت بھی ہے اور متقین کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اب اس میں دو چیزیں،
اس میں ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے۔ نمبر 52، قرآن پاک کو اپنی گائیڈنس بنائیں۔ آپ کوئی نہ کوئی ترجمے کا سیٹ سننا شروع کر دیں۔ آپ کو جب بھی پریشانی تکلیف محسوس ہو، آپ قرآن پاک کھول لیں، اس کو سننا شروع کر دیں۔ نمبر 53، نمازوں میں رویا کریں، قرآن پڑھتے ہوئے رویا کریں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے غموں کو رو کے قرآن پڑھیں گے اور اس سے گائیڈنس لیں گے، اس جیسی کوئی گائیڈنس نہیں آپ کو دے گا۔ 54، صرف اللہ کے قرآن پاک سے لیسنز لیں، اللہ سے دعائیں کریں اور قرآن پاک کے لیسن کو اپلائی کریں۔ 55، اس کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے قرآن پاک سننے پہلے اپنے دل کے سارے مسائلوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اور جب آپ قرآن پاک سنیں گے تو آپ خود بخود فیل کریں گے کہ کس طرح قرآن پاک آپ کو ہیل کر رہا ہے۔ آج کے لیسن 31، 37، 140 ہے۔ 57، آپ لوگوں کے پاس جانے کے بجائے آپ اللہ کے پاس آئیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں کم سے کم غم شیئر کریں، اور مثال کے طور پر کسی سے شیئر بھی کرنا پڑے تو ایسے سے شیئر کریں جو نیوٹرل ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح تکلیف تمہیں پہنچی، در حقیقت انہیں بھی تکلیف پہنچی، اور اسی طرح اللہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ اور جان لے تم میں سے جو لوگ ایمان لاتا ہے، وہ جان لے تم میں سے کون گواہی دیتے ہیں شہید ہیں، اور اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا۔ غزوہ احد میں جب کئی صحابہ بھی شہادت پا گئے، اور بہت ایک ڈیفیکلٹ اور ایک بہت بڑا احسانیہ تھا مسلمانوں کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک تسلیاں دے رہے ہیں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، تمہیں تکلیف پہنچی اور نہیں پہنچی، تمہارا نقصان ہوا تو ان کا بھی نقصان ہوا۔ 58، صرف اپنی تکلیفیں نہ دیکھا کریں، اپنی آزمائشوں کو نہ دیکھا کریں۔ ہم بعض اوقات کڑ رہے ہوتے ہیں، فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، فلاں کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، ابھی تک وہ صحیح ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا آزمائشیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا اسٹرگلز ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوں، اگلے کے پاس پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو بھی موجود نہ ہو۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اگلے کے پاس پتہ نہیں کیا آسانیاں ہونی ہیں، بڑے اچھے ماحول ہونے ہیں، آپ کو کیا پتہ اس کی ٹربل کس ٹائپ کی ہے، اس کی صحت صحیح نہ ہو۔ تو ہمیشہ اس چیز میں بھی بہت سے لوگ کڑنے لگ جاتے ہیں، خود کو پریشان کرتے ہیں اور ویٹ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں برباد ہوگا کہ میری آبادی آئے گی، فلاں صحیح ہوگا میں بھی صحیح مطلب فلاں کی بربادی کا ویٹ کر رہے ہیں یہ ایسے، اور جب فلاں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسے بڑا ہو کے دکھاؤں گا۔ یہ بے وقوفانی باتیں ہیں۔ خود کو ایسا کریں کہ آپ کو بے نیاز ہو جائے، اور یاد رکھیے گا اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کا سب سے بڑا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تکلیف سے خود کو بے نیاز کر لیں۔ پھر 59 بھی یہاں پر بات یاد رکھیے گا، یہ تو زندگی کے پھیرے ہیں۔ آپ کتنا مرضی کر لیں، کتنی مرضی کاؤنسلنگ لے لیں، کتنی مرضی سیشنز لے لیں، کتنے مرضی ٹپس لے لیں، کتنے مرضی طریقے استعمال کر لیں، آپ اگر اللہ کی طرف سے اگر آپ کے لیے کوئی آزمائش لکھی ہے تو وہ نہیں ہے، اور دنیا بھر کی دولت مل کے دنیا بھر کے لوگ آپ کے لیے سازشیں کر لیں، پلاننگ کر لیں، نظریں لگا لیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر لیں، اللہ نے اگر آپ کے لیے کوئی خیر، کوئی نفع، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی آسانی، کوئی بال اولاد رکھی ہے تو آپ کو ملے گی۔ دنیا بھر کی آپ کے لیے دنیا بھر کوشش کر لے گی، آپ کو ملنا تب بھی جب کہ آپ کے رب نے جانا۔ آپ بڑی سیونگ کر لیں، ہو سکتا ہے ایسی بیماری ہے چیز چلی جائے۔ 59 مومن کا مزاج حق کا مزاج ہوتا ہے، وہ حق کے لیے جیتا ہے، وہ نفع نقصان سے بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ آپ فیل ہو رہے ہیں، آپ ہار رہے ہیں، آپ جیت رہے ہیں، مین یہ چیز دیکھیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، گرومنگ ہو رہی ہے، آپ کو نئی نئی چیزیں لوگ فائل کھل رہی ہیں، لوگوں کے رویے سمجھ آ رہے ہیں، ڈیلنگ آ رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ویلکم، لیکن اگر آپ غلام بنتے جا رہے ہیں یا تکبر میں جاتے جا رہے ہیں، یہ خطرناک ہے۔ آپ اپنی ایگو میں چلے گئے، میں ہی بڑا کچھ ہوں، مجھے ہی کیا ہو گیا، یا آپ بالکل ہی غلام بن کے گری گئے لوگوں کہہ کے یہ نہیں صحیح، غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب اللہ کے آگے جانا۔ 60 صحابہ کی کچھ کی دعا بھی تھی کہ ہم شہادت پائیں،
بہت دفعہ ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی بڑی اللہ سے ہمیں التجائیں ہوتی ہیں، یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے ہو جائے اور ویسے ہو جائے، پھر ایسے معاملے ہو جائیں، لیکن جب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اسی طرح یہ 60 ٹپس تھیں آج کی۔ ویسے تو پلان تھا کہ ہم اس سیشن کو 8 تک مکمل کریں، لیکن چونکہ کنٹینٹ زیادہ لگ رہا ہے تو ہم اس کو اور آگے لے کے جائیں گے تھوڑا سا، تاکہ ہماری جو 100 ٹپس بھی مکمل ہوئیں۔ تو اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئے، آپ کی زندگی میں کوئی چینج آئے، کسی ایک ٹپ سے لائف میں بدلے، تو ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ کسی طرح کی پرسنل ہیلپ بھی چاہیں کہ کس طرح کسی چیز سے نکلا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔